حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ جمادی الثانی ماہ صدیق اکبر ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اور آپ کی جوانی کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس میں پیغام ہے بچوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے 2 سال اور کچھ مہینے کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پرورش کہاں ہوئی؟ مکہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ آپ تجارت کے لیے مختلف شہروں اور ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ اپنی قوم کے بڑے مالدار اور با اخلاق اور عزت و شرف والی شخصیت تھے آپ۔ بڑے پیارے اوصاف تھے آپ کے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محلہ مکہ پاک میں تھا مسفلہ، سبحان اللہ، اور مدینہ پاک میں ان کا گھر مسجد نبوی سے متصل تھا۔ مسجدوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، امام و مؤذن رہتے ہیں، خطباء رہتے ہیں، مشائخ رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اب بھی مزار پر انوار مسجد کے پڑوس میں تو ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی، آپ کے در دولت کی کھڑکی مسجد نبوی کے اندر کھلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، جسمانی خد و خال کیسے تھے؟ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا، وائٹ تھا۔ جسم مبارک کمزور تھا، نحیف تھے۔ چہرے مبارک پر گوشت کم تھا اور چہرے مبارک کی رگیں نظر آتی تھیں اور ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں جو یہ بھی نظر آتی تھیں۔ رنگ مبارک آپ کا گندمی تھا اور داڑھی میں خضاب کرتے تھے۔ کون سا خضاب؟ مہندی اور قطم کا۔ مہندی ہنا تو معروف ہے، لال مہندی، اور قطم کیا ہے؟ یہ گراس ہے، ایک گھاس ہے جس کا رنگ سرخ مائل با سیاہی، یعنی سرخ رنگ ہے، بلیکش، مگر سرخ، ذرا ڈارک ریڈ۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی بڑی حیرت انگیز حکایت آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ابھی آپ کم عمر تھے، چند سال کے تھے، والد بت خانے میں لے گئے، کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو، انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لائے، فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، مجھے کپڑا دے۔ اچھا میں پتھر مارتا ہوں، تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بت کیا جواب دیتا؟ آپ نے پتھر مارا تو پتھر لگتے ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ باپ کو غصہ آ گیا اور آپ کو لے کر آپ کے والدہ کے پاس لائے، سارا واقعہ بیان کیا۔ اب ماں نے کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیں، میرا یہ بیٹا جب پیدا ہوا تھا میں نے غیب سے آواز سنی تھی، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی مجلس میں بیان کی۔ جب بیان کر چکے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کے لیے جبریل امی علیہ السلام آئے، تصدیق کرنے کے لیے، توثیق کرنے کے لیے، اس بات کو انڈوز کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے۔ عرض کی صدق ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں، اور 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ 3 بار الفاظ کیوں دہرائے؟ بات کو پکا کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی اہم بات کو 3 بار
دہرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو بات بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں، بہت اسپیڈلی کرتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہ آئے، ان کو سیکھنا چاہیے اس بات سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صدیقیت، مرحبا، اللہ ان کی صدیقیت کے صدقے میں ہمیں بھی صدق عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شان و عظمت کیا ہے کہ ابھی اسلام کا نور چمکا نہیں، جہالت کے اندھیرے ڈیرا ڈالے ہوئے، مگر بڑے بڑے رئیس آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ شان و عظمت تھے، اور آپ اچھے برے معاملات کو جانتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام آپ کو ملا، آپ نے قبول اسلام میں اولیت کی، جلدی کی، اور قبول اسلام میں آپ کا پہلا نمبر رہا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام میں عورتوں میں پہل کی، اور غلاموں میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہل کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو دنیا پر ترجیح دی، اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم اپنے شب و روز میں کچھ نہ کچھ وقت نکالیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بزنس کیا تھا، کاروبار کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے کپڑے کی، اور اخلاق بڑے اچھے تھے، گفتگو بڑی صاف تھی، زبان سچی تھی، ایمانداری تھی، تو نفع بہت ہوا۔ تو اگر تاجر فاجر نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، دھوکے بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، تو یہ کامیاب تاجر بن جائیں گے۔ بہت جلد ان کا کاروبار عروج کرے گا، کیونکہ کاروبار میں ایک جو خاص چیز ہوتی ہے وہ ہے ٹرسٹ، وہ ہے اعتماد۔ جب اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر کسٹمر جوک در جوک آتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ زبان کا سچا، قول کا پکا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق بڑے اچھے تھے، بات کی سچائی تھی، دیانتداری تھی، تو تھوڑی عرصے میں آپ مکہ مکرمہ کے مشہور تاجروں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ملک شام کا تجارتی سفر بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال رزق حلال اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ایک تو ہے کہ میں لوگوں پر روب اور دبدبہ جماؤں، برادری میں میری ناک اونچی ہو جائے، سب لوگ جاننے میں بڑا مالدار ہوں، عیاشی کروں، استغفر اللہ، جائز ناجائز کام میں کروں اپنے مال کے بلبوتے پر، تو یہ درست نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر پڑھیں۔ مال کی مذمت کی گئی اس کے اندر، تمہیں دھوکے میں رکھا مال کی کثرت نے، زیادتی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو ہر وقت مال مال مال، اسی کے جال میں پھنسے رہے، نہ فرضوں کا لحاظ ہے، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ روزوں کا خیال ہے۔ حج کرنے کی استطاعت ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی، جاتے نہیں ہیں، سفر نہیں کرتے، دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، حج کا سفر نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ یاد رکھیے، اتنا کمانا فرض ہے کہ اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے، یا جن کا بھی خرچہ ان کے ذمے ہیں، وہ پورا کر لے، یا اگر قرض ہے تو وہ قرض وہ پے کر سکے، دے سکے۔ اور ماں باپ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تو اولاد پر فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے۔ اور کسب حلال کرنا بہت اچھا کام ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق سے فرامین بھی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا۔ بے شک اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک حدیث میں حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جو بات کریں جھوٹ نہ بولیں، امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کسی چیز کو خریدیں تو برائی بیان نہ کریں، کسی چیز کو بیچیں تو بے جا تعریف نہ کریں، اس میں مبالغہ نہ کریں، ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں،
ان کا کسی پر آتا ہو تو لینے میں سختی نہ کریں. کتنی زبردست حدیث پاک ہے. واقعی یہ معاملات اگر ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت ٹھیک ہو جائے, ظاہر و باطن ٹھیک ہو جائے, لوگوں کے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں. تاجر اور جھوٹ نہ بولے مشکل کام ہے فی زمانہ. تاجر اور خائن نہ ہو بہت کم ہے, امانت دار تاجر کم ہے. اسی طرح وعدہ خلافی نہ کرنے والے تاجر بنے. اسی طرح کاش ہمارے تاجر جب کسی چیز کو پرچیز کریں, خریدیں, تو برائی بیان نہ کریں. خام خواہ برائیاں نکال رہے ہیں کیونکہ ریٹ کم لگانا ہے نا اس کا. اور اپنی چیز کی بیجا تعریف, اس میں مبالغہ, بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف نہ کریں. اور کسی نے مال آپ سے لینا ہے یا رقم لینی ہے تو کل آ جانا, پرسوں آ جانا, ابھی تو کام ہی نہیں شروع ہوا, ابھی تو یہ معاملات ہیں, یہ نہ کریں. اور جب لینا ہو تو کاش سختی نہ کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے, اور کیسے تاجر تھے, سبحان اللہ. تجارت بھی کرتے ہیں, نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. آپ نے جب قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو آپ نے فوراً نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھایا, اور تاجروں میں آپ نے اسلام کو عام کیا. اور جس دن آپ اسلام لائے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, جو وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی سیم ڈے, اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں. دوسرے دن قبول اسلام کے اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن مظعون, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سیدنا ابو سلمہ, حضرت سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہم کو بھی داخل اسلام کیا. تو دنیاوی تجارت بھی ہو رہی ہے, اخروی تجارت بھی ہو رہی ہے, آخرت کی تجارت بھی ہو رہی ہے. تو تجارت کریں, نماز بھی پڑھیں, تجارت کریں, فرض روزے بھی رکھیں, تجارت کریں, حج کی سعادت بھی حاصل کریں, تجارت کریں, زکوٰۃ بھی پوری دیں, تجارت کریں مگر جھوٹ نہ بولیں, تجارت کریں وعدہ خلافی نہ کریں, تجارت کریں مگر رقم دینے میں ٹال مٹول نہ کریں, تجارت کریں جب کسی سے لینا ہو تو سختی نہ کریں. اور بالفرض جس سے آپ نے کچھ لینا ہے وہ سید صاحب ہیں, اب تو اور بھی ادب و احترام کریں. اگر وہ عالم دین ہے تو اور بھی ہمارا انداز دینی آدمی پر نرم ہونا چاہیے. رہیں گے چومتے دہلیز بادشاہ تیری, تاجر ہو تو صدیق اکبر جیسا, سبحان اللہ. رہیں گے چومتے دہلیز بادشاہ تیری, بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری. ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری, ہے زلف یار سے دیرینہ رسم و راہ تیری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ بڑی پاکیزہ, جو اپنے لیے پسند کیا وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کیا, وہی دیگر کے لیے پسند کیا, اور اسلام میں ان کو شامل کیا. تو تجار جو ہیں, دعوت اسلامی کی باقاعدہ یہ ایک مجلس ہے جو تاجران کو نیکی کی دعوت دیتی ہے, اور ماشاءاللہ تاجر دعوت اسلامی سے بہت محبت رکھنے والے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی فیکٹری میں, آپ اپنی شاپ پر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کر دیں. آپ اپنی شاپ پر, اس کی چھت پر اگر گنجائش ہے, نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیں. اگر مسجد دور ہے تو جائے نماز بنا لیں. آپ اپنی شاپ پر مدنی عطیات باکس رکھ لیں, روزانہ 150 روپے آپ بھی ڈالتے رہیں, اوروں کو بھی ترغیب دلائیں, تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ چاہے گا تو دنیا کی تجارت بھی ہوگی, آخرت کی تجارت بھی ہوگی, یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی دعوت دیتے تھے. تو جو تاجر اسلامی بھائی ہیں یہ تجارت کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیں. اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ رسائل جو ہیں دعوت اسلامی کے, مکتبۃ المدینہ کے رسائل, ان کو آپ دیں, اپنے شاپ پر رکھ لیں. ایک ریک ملتا ہے وہ آپ رکھیں, اس کے اندر ہر مہینے مثال کے طور پر 1200 روپے کے رسائل آپ رکھ لیں, آپ 500 روپے کے رکھ لیں, آپ 112 روپے کے رکھ لیں, اور کسٹمر کو ساتھ ساتھ دیتے جائیں. ایک دکاندار نے پردے کے تعلق سے, امیر علیہ سنت کا کوئی رسالہ تھا, اور
یا مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ تھا، وہ کسی اپنی کسٹمر عورت کو وہ دیا، جو بھی اس نے لین دین کرنا تھا، کپڑا وغیرہ لیا، ساتھ میں رسالہ دے دیا. تو وہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ اگلی بار وہی عورت جو ہے پردہ کر کے آئی، پہلے بے پردہ تھی. اس رسالے کی برکت یہ ظاہر ہوئی. بہرحال تاجروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. تو طاقت بھر نیکی کی دعوت دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا خیال کرے کہ یہ اچھا کام نہیں ہو رہا، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم کرنا، بدیوں سے برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. کس انداز سے کریں؟ نیکی کی رہنمائی کریں. مثال کے طور پر زبان سے نیکی کی دعوت دیں. آپ نماز پڑھنے کا کہیں، آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے کا کہیں، آپ مسلمانوں کو مدنی چینل دیکھنے کا کہیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. آپ نے کسی کو تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کے فی سبیل اللہ ملتے ہیں وہاں کا بتا دیا، یہ بھی آپ کے لیے نیکی کی دعوت ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد ہر جمعرات کو وہاں کا بتا دیں. آپ نے کسی کو وضو کرنا سکھا دیا، یہ ہے فعل کے ذریعے سے نیکی کی دعوت دینا. آپ نے نماز پڑھنی سکھائی، پہلے خود سیکھنی ہوگی نا، پھر سکھائیں گے. کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، درس کرنا سکھایا، انفرادی کوشش کرنا سکھائی. مدنی قافلوں میں دعوت اسلامی کے یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ہے فعل کے ذریعے سے نیکی کی دعوت دینا اور اس کی رہنمائی کرنا. اشارہ کر کے بھی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے. مسجد اس طرف ہے، یہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آپ بھی آیا کریں. لو جی، یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک انداز ہے. کسی کو لکھ کر کچھ دینی معلومات دے دی، یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک انداز ہے. اور نیکی کی دعوت دینا تو نبیوں کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. برائی کو دیکھیں تو اس کو برا تو سمجھنا ہی چاہیے، اور اگر اللہ نے قدرت دی ہے تو اس کے خلاف بولیں. روک سکتے ہیں تو روک دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے فوراً بعد اپنے تاجروں کے اندر نیکی کی دعوت دینا شروع ہو گئے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.